गाइस अभी سے شروع ہو چکی ہیں 26 جنوری کی تیاریاں۔ ریپبلک ڈے پر آپ کو اسپیچ دینا ہے یا کسی پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، ریگولر لگاتار آپ ہمارے چینل کو وزٹ کرتے رہیے۔ یہاں پر آپ کو کافی ساری تقریریں مل جائیں گی، کافی ساری اسپیچ مل جائیں گی جس کو یاد کر کے آپ پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ تو گائز آج میں اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو ایک اور شاندار اردو اسپیچ دینے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے اب تک نہیں یاد کیا ہے یا نہیں لکھا ہے تو آپ اس اسپیچ کو لے کر یاد کر سکتے ہیں اور پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے بنا دیری کیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جناب صدر، محترم سامعین، مجھے آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں جس موضوع کو الفاظ کا خراج پیش کرنا ہے وہ ہے یوم جمہوریہ۔ قوموں کی زندگی میں بعض دن اس قدر اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کہ ان کا تذکرہ دلوں کو جوش و خروش سے بھر دیتا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں 26 جنوری کا دن ایسی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ 26 جنوری محض ایک دن ہی نہیں بلکہ مجاہدین آزادی کے بے مثال جذبہ قربانی کا پیغام بھی ہے۔ اس دن کی تاریخی عظمت کے پیش نظر آج وطن عزیز کے ہر شہر اور ہر قصبے میں خوشی و مسرت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ حاضرین کرام، ہندوستان کی تاریخ میں جشن یوم جمہوریہ سن 1950 سے ہی بڑے تجھ کو احتشام، شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے، کیونکہ آج کے دن ہمارا ملک ایک جمہوری ملک بنا تھا اور اس برطانوی آئین کو منسوخ کیا گیا تھا جو 1935 سے نافذ تھا، اور اس کی جگہ خود ہندوستانیوں کا بنایا ہوا دستور یعنی کہ کانسٹیٹیوشن نافذ ہوا اور ملک کو جمہوری قرار دیا گیا۔ معزز سامعین، 15 اگست 1947 کو جب ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تو سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہوا کہ ملک کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے کیا کیا جائے، کیونکہ اس ملک کے اندر صدیوں سے مختلف مذاہب کے ماننے اور جاننے والے رہتے آئے ہیں۔ لہذا علماء کرام اور دیگر رہنماؤں کی رہنمائی و قیادت اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 2 سال 11 مہینے 18 دن یعنی مسلسل 3 سال کی انتھک محنت کے بعد ملک کا آئین تیار کیا گیا، اور جب ملک کا آئین تیار ہو گیا تو اس کو 26 جنوری 1950 کو پورے ملک میں نافذ کیا گیا۔ اس کے بعد ہندوستان میں جمہوری طرز حکومت کا آغاز ہوا، جس میں تمام لوگوں کے لیے آزادی، انصاف اور مساوات کی ضمانت دی گئی۔ تمام ہندوستانیوں کو یقین دلایا گیا کہ وہ اس ملک کے اندر امن سے رہیں گے، انہیں ہر طرح کا تحفظ حاصل رہے گا، ان کے ساتھ کسی بھی معاملہ میں امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ حاضرین کرام، یوم جمہوریہ کے اس موقع پر اس بات کا اعتراف کرنے میں یقینی طور پر فخر ہوتا ہے کہ ہم ایک جمہوری ملک کے شہری ہیں۔ ہمارے ملک کا دستور دنیا کے طویل ترین دستوروں میں سے ایک ہے۔ ہمیں اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ ہم ایسے ملک کے شہری ہیں جہاں گنگا جمنی تہذیب کی فضا رچی بسی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے ملک کی شاندار، جاندار، مثالی اور تاریخی جمہوریت گزشتہ چند برسوں سے بری طرح پامال ہو رہی ہے، تباہ و برباد ہو رہی ہے، ستیہ ناش ہو رہی ہے۔ پورا ملک کرپشن، بگاڑ، برائی، خرابی کی آماجگاہ بن چکا ہے، اور آئے دن فسادات، جرائم، رشوت خوری، کالا بازاری، سماجی نابرابری، بے روزگاری اور دہشت گردی کا سلسلہ بڑھتا اور خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ جس طرف نگاہ ڈالو ملک کی جمہوریت اور سالمیت کو کمزور کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ کچھ فرقہ پرست عناصر وطن کی وحدت کو اپنے زہریلے ارادوں کے خنجر سے زخم دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے باعث ہم کبھی ہندو، کبھی مسلم، کبھی سکھ، کبھی عیسائی بن کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری انسانیت سسک رہی ہے، بلک رہی ہے، تڑپ رہی ہے اور خون کے آنسو بہا رہی ہے۔ یقیناً یہ ہماری بد نصیبی ہے، ہمارے سماج کی بد نصیبی ہے، ہمارے معاشرے کی بد نصیبی ہے، ہمارے ملک کی بد نصیبی ہے، بلکہ پوری دنیا انسانیت کی بد نصیبی ہے۔ تو آئیے عہد کریں کہ ہم جمہوریت و سالمیت کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر چلیں گے، ہندوستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، اخوت و محبت اور بھائی چارے کو فروغ دیں گے۔